آج ہم ایک افسوسناک اور الجھن بھری کہانی کے بارے میں بات کریں گے۔ ایکٹر اور ماڈل حمیرہ اصغر کے قتل کی کہانی، جو اب صرف ایک ٹریجڈی نہیں رہی بلکہ سوشل نیگلیجنس، سائیکولوجیکل کرائسس اور میڈیا ٹرائل کی مثال بن چکی ہے۔ حمیرہ اصغر کا نام ماڈلنگ اور ایکٹنگ ورلڈ میں مشہور تھا، لیکن ان کی موت کچھ ایسے انداز سے ہوئی کہ اپنے پیچھے بے تحاشا سوالات چھوڑ گئی۔ آج ہم اس ویڈیو میں انہی سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اپنے T3 فارمولا کو لگاتے ہوئے۔ تنہائی، تنازع یا تقدیر، اس T3 فارمولا کو اپناتے ہوئے آج ہم اپنی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے فیکٹرز تھے جو حمیرہ اصغر کی اس طرح موت کی وجہ بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ MB لرننگ ہب میں خوش آمدید۔ 8 جولائی کو میڈیا پر جب یہ خبر نشر ہوئی کہ حمیرہ اصغر صاحبہ انتقال کر گئی ہیں تو کسی نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ واقعہ اتنا سنگین اور اتنا پیچیدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جیسے ہی اٹاپسی کی رپورٹ آئی تو اس نے پورے سوشل میڈیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ فورنسک ایکسپرٹس کے مطابق حمیرہ اصغر کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ 8 سے 10 مہینے پرانی تھی، اور ان کے جو باڈی کے وائٹل آرگنز تھے جیسے برین، کڈنی، یوٹرس وغیرہ یہ پوری طرح سے ڈس انٹیگریٹڈ ہو چکے تھے۔ ان کا جسم پارشل ممیفیکیشن اور سکیلٹل سٹیٹ میں تھا۔ البتہ جو ان کی موت کی وجہ تھی وہ تعین نہ کی جا سکی، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سوشل فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایسی کیا وجہ بنی جو ان کو اس سٹیج تک لے آئی۔ تو سب سے پہلے جو ہم نے سٹارٹ میں اپنی ویڈیو میں بات کی تھی کہ ہم T3 فارمولا اپلائی کریں گے، تو اس میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں تنہائی کے فیکٹر کو۔ سوشل ڈسکنیکشن، یعنی 9 سے 10 مہینے تک حمیرہ صاحبہ کا کوئی پتہ کرنے والا ہی نہیں تھا، نہ کوئی دوست، نہ رشتہ دار، نہ ہمسایہ، نہ کولیگز۔ یہ اربن آئسولیشن کا ایک کلاسک کیس ہے جسے جان ہیری اپنی بک لاسٹ کنیکشن میں بڑے خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ماڈرن سٹیز میں لوگ جو ہیں وہ فزیکلی تو کراؤڈڈ ہیں لیکن ایموشنلی ابینڈنڈ ہیں۔ مینس کہ آپ باہر نکلیں گے، شہروں میں دیکھیں گے تو ان کی روشنیاں آپ کو چاقو چبند کریں گی، آپ کو دیکھنے میں لگے گا جیسے یہ شہر کبھی سوتے ہی نہیں ہے۔ لیکن ان کی ڈارک سائڈ یہ ہے کہ یہاں پر ایک شخص کو دوسرے شخص کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، سب ایک دوسرے سے ایموشنلی ڈس انٹیگریٹڈ ہیں۔ حمیرہ اصغر صاحبہ کا کریئر ڈاؤن جا رہا تھا اور شاید اسی وجہ سے وہ ڈپریشن یا انگزائٹی کا شکار تھیں، اور انہوں نے اپنی اس پرابلم کا اظہار اپنے فیملی ممبر سے بھی کیا۔ انہوں نے اپنی والدہ سے بھی لاسٹ ایئر کانٹیکٹ کیا اور ان سے جائیداد میں حصہ مانگا، مدد مانگی، اور اسی وجہ سے کہ شاید وہ اپنے کریئر میں ڈاؤن جا رہی تھیں اور وہ فائنینشلی ڈرین تھیں، انہوں نے مئی سے اپنے فلیٹ کا کرایہ بھی ادا نہیں کیا تھا، جبکہ اگر دیکھا جائے تو ان کی موت کی اگر ایگزیکٹ ڈیٹ کو یا ایگزیکٹ منتھ کو کہیں نہ کہیں جج کیا جائے فورنسک کے اکارڈنگ تو وہ اکتوبر بنتا ہے۔ تو 4-5 منتھس ان کے لیے کافی ہیوی رہے ہوں گے فائنینشلی طور پر۔ تو جب آپ انگزائٹی یا ڈپریشن سے گزرتے ہیں اور آپ کے پاس اور آپ کے ارد گرد لوگ نہیں ہوتے آپ کی مشکل یا پریشانی کو سننے کے لیے، تو اس کے بارے میں بھی جان ہیری نے اپنی بک لاسٹ کنیکشن میں بڑا خوبصورت انداز میں لکھا ہے کہ لونلینس از اے کلر، اور اس کو کلر انہوں نے اتنا خطرناک کلر کہا ہے کہ اگر ایک دن میں کوئی شخص 15 سگریٹ پیتا ہے تو یہ بالکل اس کے برابر پاورفل کلر ہے، کیونکہ جو ہیومنز ہیں وہ سوشل اینیملز ہیں، اور اگر وہ سوشلی کنیکٹ نہیں کرتے ہیں تو یہ جو لونلینس ہے یہ انہیں اندر ہی اندر مار دیتی ہے، اور یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے حمیرہ اصغر صاحبہ کے یوں پراسرار طور پر اس فلیٹ میں مردہ پائے جانے کی۔ ہم اپنے T3 فارمولا کو اپلائی کرتے ہوئے یہاں پر اس کے سیکنڈ T کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ہے تنازع، اور یہاں پر ہم حمیرہ اصغر صاحبہ کے 2 تنازعوں کے بارے میں بات کریں گے، اور سب سے پہلے والا جو ان کا تنازع ہے وہ ان کے لینڈ لارڈ کے ساتھ تھا۔ پورا پاکستان کے انفیکٹ پوری دنیا بھی اس سے واقف ہے کہ حمیرہ اصغر صاحبہ کی لاش جس کمرے میں ملی، جس گھر میں ملی وہ رینٹڈ تھا، اور اس لاش کے برآمد ہونے میں لینڈ لارڈ کا بڑا اہم کردار ہے، کیونکہ حمیرہ اصغر صاحبہ اس کو کرایہ نہیں ادا کر پائی تھی تو اس نے کورٹ میں رٹ کی تھی، اور اس رٹ کے بدلے میں ایوکشن آرڈر جاری ہوئے تھے، اور اس ایوکشن آرڈر کے ساتھ پولیس کے ساتھ وہ پرسن ان کے فلیٹ کے باہر آیا، دروازہ کھولا، اور جب اندر دیکھا تو حمیرہ اصغر صاحبہ مردہ حالت میں پائی گئی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حمیرہ اصغر صاحبہ مئی سے لے کر اکتوبر تک لینڈ لارڈ کو اس فلیٹ کا کرایہ نہیں دے پائیں، اس کے بعد وہ لاپتہ ہو گئیں، تو لینڈ لارڈ نے اتنی دیر انتظار کیوں کیا؟ آخر یہ 12-13 مہینے لینڈ لارڈ نے کہیں پولیس تھانے میں، کہیں قریبی جگہ پر ان کے گمشدہ ہونے کے بارے میں رپورٹ درج کیوں نہیں کروائی، شور برپا کیوں نہیں کیا؟ لینڈ لارڈ اس وقت ایک وائٹل رول پلے کر رہا ہے ساری سٹوری میں، کیونکہ اگر آپ کو 1 مہینے کا کرایہ نہ ملے تو آپ شور مچائیں گے، اور آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں آج کل کے دور میں جہاں پر پیسے کی اتنی ویلیو ہو چکی ہے، وہاں پر ایک پرسن 12-13 مہینے خاموش رہا، آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟
تو لینڈ لارڈ کی خاموشی کہیں نہ کہیں اس پرسن کے کردار کو پر اسرار بناتی ہے. البتہ ہم اس کے کردار پر یہاں کوئی سوال نہیں اٹھا رہے کیونکہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ اس لینڈ لارڈ کا کردار اس سارے ثانیے میں مثبت تھا یا منفی تھا. جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اتنے مہینے وہ شخص بغیر کرائے کے خاموش کیوں رہا, اور اگر خاموش نہیں تھا, عدالت سے رجوع کیا تھا, تو یہ شور برپا کیوں نہیں کیا کہ اس فلیٹ کے اندر اور باہر تو کوئی آ جا بھی نہیں رہا, تو آخر حمیرہ اصغر صاحبہ گئی کہاں؟ کیا انہیں کوئی زمین کھا گئی یا آسمان کھا گیا؟ تو صرف کرائے کی ڈیمانڈ کر رہا تھا, تو جس سے ڈیمانڈ کر رہا تھا وہ پرسن آخر تھی کہاں؟ وہیں دوسرے تنازع کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں جو حمیرہ اصغر صاحبہ کا اپنی فیملی سے ڈیولپ ہوا شو بز میں آنے کی وجہ سے. حمیرہ اصغر کی فیملی نہیں چاہتی تھی کہ حمیرہ اصغر صاحبہ شو بز کو ایز اے کریئر چوز کریں. ہم یہاں پر شو بز کے پروز یا کونس ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ کس پروفیشن میں کیا اچھا اور کیا برا ہے. لاسٹ ایئر مومتا دیوناتھ کے کیس سے کون فیملیئر نہیں ہے؟ تو کیا اس نے کوئی شو بز کو چوز کیا تھا؟ اس نے تو ایک مقدس پروفیشن میڈیکل چوز کیا تھا, لیکن وہ بھی ایک سانحے کا شکار ہوئی. تو یہاں ہم اس وقت کسی کیریئر سلیکشن کے بارے میں بات نہیں کریں گے, ہم پیرنٹس کے رول کے بارے میں بات کریں گے کہ اگر پیرنٹس کا بچی کے ساتھ کوئی اختلاف تھا بھی, اور کسی حد تک پیرنٹس اپنی اولاد پر یہ حق رکھتے ہیں کہ اگر وہ اسے 20-25 سال پالتے ہیں, اسے اسکول اور کالج کی فیسز دیتے ہیں, تو وہ اسے اچھے اور برے کی تمیز بھی بتاتے ہیں. لیکن وہیں پر اگر آپ کے بچے کے ساتھ آپ کے کوئی مینٹل کلیشز ہوتے ہیں تو پیرنٹس کا رول یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ اپنے کنیکشن کو لوز نہ کریں, اس کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ کریں, بنسبت پیچھا رکھیں کہ کہیں وہ کسی ایسے دلدل میں نہ چلا جائے جس سے اسے کبھی نکالا نہ جا سکے. اور ابھی حمیرہ اصغر صاحبہ کے کیس میں بالکل ایسا ہی ہوا ہے. اگر ان کے پیرنٹس نے تنازع رکھتے ہوئے, دل میں کوئی میل رکھتے ہوئے بھی اپنی بچی کی خیر خبر رکھی ہوتی تو آج یہ 9-10 مہینے والا واقعہ پیش نہ آتا. ہمارا تیسرا فیکٹر ہے تقدیر. یہاں پر ہم بات کریں گے اس سارے کیس میں تقدیر نے کیا رول پلے کیا ہے. کیا یہ محض اتفاق ہے یا فاؤل پلے کہ جس وقت حمیرہ اصغر صاحبہ کا انتقال ہوا یعنی اکتوبر کے مہینے میں, تو اس کے پچھلے ہی ماہ ان کے گھر کے بالکل سامنے رہنے والے لوگ پورے 5 ماہ کے لیے اپنے آبائی گاؤں چلے گئے. یہ وہ پرائم ٹائم تھا جس وقت باڈی نے ڈیکمپوز کرنا تھا اور اس کی ڈیکمپوزیشن کی اسمیل نے اسپریڈ کرنا تھا. تو پھر سے میرا یہی سوال ہے, کیا یہ واقعی صرف اتفاق ہے یا کوئی فاؤل پلے؟ سیکنڈ چیز, یہاں پر ایک اور بات ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ محض اتفاق ہے کہ لینڈ لارڈ نے 14 ماہ کرائے کے بغیر گزار دیے, یا یہ بھی کوئی فاؤل پلے ہے؟ اور تھرڈ فیکٹر, فیملی سے کانٹیکٹ کیا, ان سے جائیداد میں حصہ مانگا, تو فیملی نے جائیداد میں حصہ نہ دیا اور بلکہ 9 ماہ پتہ بھی نہیں کیا کہ ہماری بچی کہاں گئی ہے. تو کیا یہ بھی محض اتفاق ہے یا جائیداد کوئی ریزن بنی ہے اس سارے سانحے کی؟ یہ تو انویسٹیگیشن رپورٹ سے ہی پتہ چلے گا. اگر ہم اس وقت تنہائی اور تنازع کے فیکٹر کو مائنس کر دیں اور یہ سمجھیں کہ یہ محض تقدیر کا فیصلہ تھا اور حمیرہ اصغر صاحبہ کی موت یوں ہی لکھی تھی, تو پھر یہ بھی عین ممکن ہے طبعی موت ہو. وہ ہیلدی پرسن تھی, یہ سب نے کہا ہے, لیکن ہم اس چیز کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ پچھلے 1-2 سالوں میں ہم نے بہت سے ایسے ینگ پرسنز کی, فیمس پرسنالٹیز کی ڈیتھ ہوتے دیکھا ہے جن کو کوئی بیماری نہیں تھی. اگر میں یہاں مینشن کروں اسپیشلی سدھارتھ شکلا کو, اور ابھی ریسنٹلی شفالی جڑی والا جو بہت فیمس ہوئی کارڈیک اریسٹ کی وجہ سے, اور پاکستان میں جو ابھی ایک اسکول ٹیچر تھے جنہیں ڈیورنگ سیشن جو ہے وہ ہارٹ فیل ہوا ان کا, یہ سارے کے سارے فیکٹرز کو نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ پرسن وہاں اکیلی رہتی تھیں, اور اگر وہ ہیلدی بھی تھیں لیکن انہیں کوئی کارڈیک اریسٹ ہوا ہے تو اس کو بھی نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا. پھر یہ سارے اتفاق کے فیکٹر ہم مینشن کریں گے کہ کارڈیک اریسٹ ہوا, اور پھر سوشل ڈسکنیکشن نے ایک وائٹل رول پلے کیا کہ کسی نے ان کا پتہ ہی نہیں کیا. اس تنازع نے وائٹل رول پلے کیا کہ کیونکہ لینڈ لارڈ کے ساتھ تنازع تھا تو لینڈ لارڈ نے بھی ان کا پتہ نہیں کیا, پیرنٹس کے ساتھ تنازع تھا تو انہوں نے بھی پتہ نہیں کیا, اور یہ ساری چیزیں کریوں سے کریاں بن کے جڑتی گئیں, اور اس طرح سے یہ انسان جو اتنے مہینے اپنے روم میں, اپنے فلیٹ میں مردہ حالت میں پائی گئیں, وہ تھیں تو طبعی موت, لیکن اس طرح سے پر اسرار بن گئی کیونکہ کسی نے ان کا پتہ نہیں کیا. اور یہ سب صرف اتفاق تھا یا فاؤل پلے؟ مجھے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کر کے ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ اس سارے واقعے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, اور اگر آپ کو ہماری اس ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں, انفارمیٹیو لگ رہی ہوں, تو پلیز انہیں اپنے فرینڈز اور فیملیز کے ساتھ شیئر کریں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.